بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری سماعت کے دائرے میں داخل ہونے والے انتہائی قابل احترام دوستو، زیر سماعت آنے والے ذرنی اقوال حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے بیان سے منتخب شدہ ہیں۔ بیان کو زیر سماعت لانے سے قبل آپ احباب سے درخواست ہے کہ ان ذرنی اقوال کو زیادہ سے زیادہ لائک و شیئر کریں اور پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں، اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ داعی پر امید ہوتا ہے، داعی پر امید ہوتا ہے، کتنے بھی حالات بگڑ جائیں، کتنی بے دینی آ جاوے، لیکن داعی مایوس نہیں ہوتا، داعی مایوس نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں مسلمان کی ساری قوت اور صلاحیت صرف ہو رہی ہے دنیا پر، اور آلات اور ذرائع اور مشینیں اور مختلف قسم کے چینل اور نیٹ یہ دین کی باتوں کو پھیلا رہے ہیں۔ کیسی الٹی سوچ ہے کہ وہ دنیا جس کا اللہ کو جس سے نفرت ہے، مسلمان کی صلاحیت اس پر لگے۔ میرے دوستو عزیزو، میری عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجاہدہ انسان کے استعمال کا نام ہے، آلات کے استعمال کا نام مجاہدہ نہیں ہے۔ ہدایت کا وعدہ مجاہدے پر ہے۔ آپ کسی بھی ذریعے سے دین کی تبلیغ کریں وہ مجاہدہ نہیں ہے۔ اس لیے بات اس لیے بے اثر ہو کر رہ گئی کہ دین کی بات صرف نشر و اشاعت پر آ گئی، دین کو پھیلانے سے متعلق مجاہدہ ختم ہو گیا، کیونکہ دین کے پھیلانے کا مجاہدہ مسلمان کے خود استعمال کا نام ہے، مجاہدہ بدن کے استعمال کا نام ہے، نہ کہ مجاہدہ باہر کی چیزوں کے استعمال کا نام۔ اسے ہم نے عرض کیا کہ کسی بھی ذریعے سے بات پہنچا دینا سنت نہیں ہے۔ دعوت کی سنت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ذریعے سے پیغام پہنچا دیں، دعوت کی سنت یہ ہے کہ آپ خود جا کر دعوت دیں۔ جو آدمی مخلص ہوگا وہ اپنے اوپر تنقید چاہے گا، مخلص آدمی اپنی تنقید چاہے گا۔ تنقید کا مطلب یہ ہے کہ مخلص آدمی وہ ہوگا جو لوگوں سے اپنی غلطی پوچھے گا کہ میری غلطیاں بتلا، اور جو آدمی ریاکار ہوگا وہ لوگوں سے اپنی تعریف چاہے گا کہ بھئی میری تعریف کرو، مجھے بتاؤ میں نے کیا اچھے کام کیے ہیں۔ یہ اصولی بات ہے کہ مخلص آدمی اپنے اوپر تنقید چاہے گا اور ریاکار آدمی اپنی تعریف چاہے گا، ریاکار آدمی اپنی تعریف چاہے گا اور مخلص آدمی اپنے اوپر تنقید چاہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ہر عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جاوے، تو وہ لوگوں سے پوچھے گا کہ بھئی بتاؤ میرا عمل درست ہے یا نہیں۔ یہاں تو یہ خیال ہے نماز پڑھوں گا تو دنیا ملے گی، جب حاجت آئی تو حاجت نماز کی طرف لائی۔ سوال یہ ہے کہ نماز کی طرف تمہیں حاجت لائی یا نماز کی طرف اللہ کی محبت لائی؟ سوال یہ ہے کہ نماز کی طرف تمہیں حاجت لائی یا نماز کی طرف اللہ کی محبت لائی؟ تو حاجت تو کوئی مستقل چیز نہیں ہے، حاجت کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی، لیکن اللہ کی عبادت تو مستقل چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس کے امر کے لیے ہے، اللہ کی عبادت اس کے امر کے لیے ہے، نہ کہ اپنی ضرورت کے لیے۔ اللہ کی عبادت اللہ کے حکم کے لیے ہے، اللہ کا امر ہے عبادت کرنا، اللہ کی عبادت اس کے امر کے لیے ہے، اس کے حکم کے لیے ہے، نہ کہ اپنی ضرورت کے لیے۔ کیوں؟ سنو غور سے، ضرورت مخلوق ہے، ضرورت مخلوق ہے، عبادت خالق کے لیے ہے، مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ عبادت خالق کے لیے ہے، مخلوق کے لیے نہیں ہے، اور ضرورت مخلوق ہے، ضرورت مخلوق ہے، عبادت خالق کے لیے ہے۔ میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، اللہ رب العزت کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہر زمانے میں دو شرطوں پر کامیاب فرمائیں گے، دو شرطوں پر اللہ کامیاب فرمائیں گے۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ مسلمان صبر پر قائم رہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس صبر کے ساتھ تقوی اختیار کرے۔ صبر کے ساتھ ایک تو اللہ کے احکام پر جمع رہے، جس کو صبر کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ صبر کے ساتھ تقوی اختیار کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں باطل کو جو مغلوب کیا ہے وہ ایمان والوں کے صبر اور تقوی پر کیا ہے، کیونکہ یہ راستہ ایسا ہے کہ اس راستے میں ایمان والوں کو باطل کی طرف سے بہت رکاوٹیں، بہت اذیتیں اور بہت تکلیفیں پیش آئیں گی، بہت اذیتیں، بہت رکاوٹیں اور تکلیفیں پیش آئیں گی۔ اگر مسلمان نے اللہ کے احکامات کو توڑتے ہوئے اللہ کے احکام کو توڑتے ہوئے صبر کیا تو بھی یہ ظالم ہوگا، اور اگر مسلمان نے اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے صبر کیا تب یہ مظلوم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد مظلوم کے ساتھ یقینی ہے۔ اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ یقینی ہے کہ اللہ رب العزت مظلوم کو، اللہ تعالیٰ مظلوم کی حمایت ضرور کریں گے، بشرط یہ کہ مظلوم کے اندر تقویٰ ہو۔ میری بات توجہ سننا بہت، بشرط یہ کہ مظلوم کے اندر تقویٰ ہو۔ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی دو چیزوں کے ساتھ ہے، صبر اور تقویٰ۔ کیا مطلب ہے دونوں کا؟ صبر جو کرنا ہے
قوم کی طرف سے آنے والی اذیتوں پر، قوم کی طرف سے آنے والی اذیتوں پر، قوم کی طرف سے آنے والی اذیتوں پر تو صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالی کی طرف سے آنے والے احکام پر تقوی اختیار کرنا ہے۔ بہت ضروری بات ہے۔ اس زمانے کے مسلمانوں کا ہر جگہ، خاص طور پر ایسے علاقے جہاں مسلمانوں کو غیروں کی طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں مسلمان عام طور سے غیروں کی طرف سے آنے والی تکالیف کو برداشت کرنے کو تو صرف صبر سمجھ رہے ہیں، اور اللہ کے احکام کے توڑنے میں اور اللہ کے نافرمانیوں میں ان کی بہت سی چیزیں، شادیاں، تجارتیں، ان کا رہن سہن، ان کا معاشرہ، یہ سب غیروں کے مشابہ ہیں، سب غیروں کے مشابہ ہیں۔ تو ہماری بات یاد رکھنا کہ محض صبر کرنے اور برداشت کرنے سے آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، محض صبر کرنے اور برداشت کرنے سے کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر صبر کے ساتھ تقوی کی صفت نہ ہو۔ ہم بدلہ نہیں لیتے، برداشت کرتے ہیں، ہم بدلہ نہیں لیتے، ہم برداشت کرتے ہیں۔ صرف برداشت کرنا کامیاب ہونے کے لیے ہرگز کافی نہیں جب تک تقوی نہ ہو۔ فرعون کی طرف سے آنے والی اذیتوں پر بنی اسرائیل نے دو کام کیے ہیں، ایک تو صبر کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم دو اعتبار سے پورا کیا، ایک باعتبار عبادت کے اور ایک باعتبار دعوت کے۔ بات بہت دھیان سے سننی پڑے گی جا کر۔ دو اعتبار سے بنی اسرائیل نے حکم پورا کیا، ایک باعتبار دعوت کے، دوسرے باعتبار عبادت کے، اور مسلمان دونوں اعتبار سے حکم توڑے ہوئے ہیں اللہ کے، ایک تو دعوت کو چھوڑے ہوئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ تقوی کو چھوڑے ہوئے ہیں، ایک دعوت کو چھوڑے ہوئے ہیں، دوسرے تقوی اور عبادت کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ محض تکلیف کے برداشت کرنے پر اللہ تعالیٰ سے مدد کا اور فتح کا انتظار کرنا یہ بالکل بے فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اپنے وعدوں کو پورا کیا اور فرعون کو پکڑ لیا۔ فرعون کی پکڑ وہ اس پر آئی کہ بنی اسرائیل نے دو کام کر لیے، ایک تو آنے والے اذیتوں پر صبر کر لیا، اس لیے کہ صبر کرنا یہ باطل پر عذاب کو قریب کر دیتا ہے، صبر کرنا باطل کے لیے عذاب کو قریب کر دیتا ہے۔ باطل کی پکڑ قریب آ جاتی ہے صبر کرنے سے، بشرطے کہ یہ صبر کرنا تقوی کے ساتھ ہو، تو باطل کی پکڑ جلدی آ جاتی ہے صبر کرنے پر۔ سنو غور سے بات، اور اگر جذبہ انتقام کا ہو کہ ہم بدلہ لیں گے، تو پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو آپس میں مقابلے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اب تم آپس میں مقابلہ کر لو، جو تم میں مادی اعتبار سے، ظاہری طاقت کے اعتبار سے جو تم میں قوی ہو وہ غالب آ جائے۔ میری بات سمجھو، سننا بہت۔ اللہ رب العزت مدد کا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور آپس میں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت دھیان سے بات سننا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد باطل کے مقابلے میں جب کریں گے جب ان میں صبر ہو، انتقام کا جذبہ نہ ہو، بلکہ غیروں کی ہدایت کا جذبہ ہو، انتقام کا جذبہ نہ ہو، صبر ہو غیروں کی ہدایت کے جذبے کے ساتھ۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان میں تقویٰ ہو، کہ یہ اللہ کے احکام کے بارے میں اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اگر یہ دو شرطیں پوری کر دیں، صبر اور تقوی کی، تو اللہ رب العزت ایمان والوں کو غلبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ صبر اور تقوی پر ختم ہو رہا ہے، سارا واقعہ صبر اور تقوی پر ختم ہو رہا۔ انہ من یتق ویصبر کہ بات صرف یہی ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لے اور صبر کر لے تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتے۔ یوسف علیہ السلام نے دو کام کر دیے، بھائیوں کی اذیت پر تو صبر کر لیا، انتقام کا جذبہ نہ رکھا۔ میرے دوستوں عزیزوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کام کے کرنے والوں کو جب کسی بھی طبقے کی طرف سے، دعوت کے کام کرنے والوں کو جب کسی بھی قوم کی طرف سے اس راستے میں کوئی اذیت پیش آتی ہے تو سب سے پہلے خیال آتا ہے کہ ان کا مقابلہ کیا جائے تاکہ یہ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ سنو غور سے بات، قرآن نے یہاں تک کہا ہے کہ تمہیں غیروں کی سننی پڑے گی اور تمہیں غیروں کی طرف سے آنے والی اذیتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اور تمہیں غیروں کی طرف سے بہت اذیتیں پیش آنے گی، آگے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
اگر تم صبر کیے کرتے رہے تقوی کے ساتھ تو یہ صفت یہ تو بڑے ہمت والوں کا کام ہے. یہ بڑے ہمت والوں کا کام ہے. میں نے عرض کیا کہ اس راستے میں جو اذیتیں ناگواریاں پیش آتی ہیں لوگ ان اذیتوں پر بجائے صبر اور تقوی کے انتقام اور گناہ کی طرف چل دیتے ہیں. سنو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کی اذیتوں پر صبر کر کے امت کو یہ سکھلایا کہ دیکھو یہ راستہ ایسی تکلیفوں کا ہے. آپ نے فرمایا جو شخص ہماری طرف آئے گا اور ہمارے طریقے پر آئے گا اور اس دعوت کے میدان میں ہماری طرح کام کرنا چاہے گا اس پر حالات اور پریشانیاں اس سیلاب سے بھی اور اس پانی کی بہاؤ سے بھی زیادہ قوت سے آئیں گی جو پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف تیزی سے آتا ہے. آپ جانتے ہیں پہاڑوں کی بلندی سے جو جھرنے اور پانی کے شلال اور پانی کا بہاؤ جو بہتا ہے اوپر سے اس کی قوت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ چٹانوں کو بھی سرکا دیتا ہے اور پانی اتنی تیزی سے آتا ہے اوپر سے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف. آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ حالات اور ناگواریاں اس شخص کی طرف آئیں گی جو اس دعوت کے کام میں ہمارے راستے کی طرف آئے گا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے کرنے میں جو دشواریاں اور رکاوٹیں پیش آئیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام کا ارادہ نہیں کیا, انتقام کا جذبہ کو نکالا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک یہودی عورت نے آپ کے لیے گوشت میں زہر ملایا اور وہ آپ کو پیش کیا. آپ نے اسے کھانا چاہا, منہ میں لقمہ رکھا, حضرت جبرائیل آئے کہ یہ نہ کھائیے, اس میں آپ کے لیے زہر ملایا گیا ہے. آپ کے بعد صحابہ کھا بھی چکے تھے, ان سے ان کی وفات ہو گئی زہر کھانے سے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے آ کر بتلا دیا. آپ نے صحابہ سے فرمایا ہاتھ روک لو, اس میں زہر ملایا گیا ہے. معلوم ہوا کس نے ملایا, اسے پکڑا. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ نبی ہیں یا نہیں. اگر نبی ہیں تو ان پر یہ زہر اثر نہیں کرے گا, اور اگر یہ نبی نہیں ہیں نعوذ باللہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے تو زہر یہ کھا لیں گے, ہمیں راحت ہو جائے گی. یہ زہر کھا لیں گے ہمیں راحت ہو جائے گی. میں نے تو زہر اس ارادے سے دیا تھا. صحابہ نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ اس عورت کو پکڑیں جس نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا. آپ نے فرمایا کہ کیوں کسی کا پیچھا کیا, سوچو تو صحیح, کیوں کسی کا پیچھا کیا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلا دیا اور مجھے بچا لیا تو پھر اس عورت سے انتقام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے لیے آپ نے انتقام نہیں لیا, ابھی لیے انتقام نہیں لیا. میں نے عرض کیا کہ اذیتوں پر صبر کرنا, اس کے دو نتیجے ہوتے ہیں صبر کے. یا تو صبر کی وجہ سے ہدایت مل جائے گی, یا صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باطل کو راستے سے ہٹا دیں گے. یا تو اللہ صبر پر باطل کو ہدایت دے دیں گے, یا اللہ صبر کرنے پر باطل کو راستے سے ہٹا دیں گے. لیکن بات وہی ہے کہ صبر تقوی کے ساتھ, ورنہ بغیر تقوی کے صبر کرنا یہ ایسا ہے جیسا پولیس والوں کی پٹائی کرنے پر چوروں کا صبر کرنا. مثال دے کے فرماتے ہیں, ورنہ یہ ایسا ہے جسے پولیس والوں کے مارنے پر چوروں کا صبر کرنا. یہ چور صبر کرتے ہیں, یہ اگر صبر کر لیں اور برداشت کر لیں تو ان کا برداشت کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا, اور چوروں پر پولیس والوں پر کوئی عذاب نہیں آئے گا. پولیس پر عذاب اس لیے نہیں آئے گا کہ چور میں تقوی نہیں ہے. میری بات توجہ سننی پڑے گی میرے دوستوں عزیزوں. مظلوم ہونے کے لیے تقوی شرط ہے. صرف صبر کرنا مظلوم ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. مظلوم ہونے کے لیے تقوی شرط ہے. اگر تقوی نہیں ہے تو پھر یہ ظالم ہے. کیونکہ بات یاد رکھنا, جو حالات اللہ کا حکم ٹوٹنے سے آئیں گے وہ حالات صبر کرنے سے درست نہیں ہوں گے. جو حالات اللہ کا حکم ٹوٹنے کی وجہ سے آئیں گے وہ حالات صبر کرنے سے درست نہیں ہوں گے. جو حالات اللہ کا حکم توڑنے کی وجہ سے آئیں گے وہ حالات صبر کرنے سے درست نہیں ہوں گے. لوگ کہیں کہ آپ صبر کر لو تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ نہیں, جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ حالات صبر کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتے. اس کے لیے لازم ہے کہ دو چیزیں پیدا ہوں ہمارے اندر, ایک صبر دوسرے تقوی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ ستانے والے
اللہ تعالیٰ ستانے والوں کو اس لیے لاتے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کے اندر تین چیزیں دیکھیں. ایک یہ دیکھیں کہ ان کے دلوں میں ستانے والوں کے لیے ہدایت کا جذبہ کتنا ہے، ستانے والوں کے لیے ہدایت کا جذبہ کتنا ہے. دوسرے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر اللہ کے احکامات پر جمنا کتنا ہے، تقویٰ کتنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے دل میں ان سے انتقام کا جذبہ تو نہیں، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت کا جذبہ اور ہدایت کا جذبہ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. یہ جذبہ ہدایت کا ہوگا، یہ جذبہ ان کی ہلاکت کا ہوگا، جذبہ ان کی ہلاکت کا ہوگا، یہ جذبہ ان کی ہدایت کا ہوگا. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس راستے میں جو ناگواریاں اذیتیں پیش آئیں، ان اذیتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تلاش کیا جائے. ان اذیتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تلاش کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں کیا تکلیف پیش آئی، آپ کو کہاں کیا تکلیف پیش آئی. اور ان تکالیف کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دینے پر، ہدایت لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جمع ہوئے تھے. کیونکہ اگر کام کرنے والوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اذیتوں کے برداشت کرنے کا واقعات سامنے نہیں ہیں تو ہمیں اس کام پر استقامت نہیں ہو سکتی. اس کام پر استقامت اتنی ہوگی جتنا ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی اذیتوں کے اور صبر کے واقعات ہوں گے. سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو اذیت اس طرح سے پیش آئے اس کو انبیاء صحابہ کی اذیتوں میں تلاش کرو کہ یہ بات کس نبی کو کہاں پیش آئی. ہم نے عرض کیا کہ یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ صبر اور تقوی پر ہے. بھائیوں کی اذیت پر صبر کیا، بھائیوں کی اذیت پر صبر کیا اور زلیخا کی حرکت پر تقوی اختیار کیا. اللہ رب العزت نے ستانے والوں کو محتاج بنا دیا. سارے بھائی محتاج ہو کر خیرات مانگنے کے لیے خود محتاج ہو کر آئے. اللہ نے دکھلا دیا کہ جو آدمی صبر کے ساتھ تقوی اختیار کر لے گا اللہ رب العزت ان کی محنت کو، ان کوشش کو ضائع نہیں فرمائیں گے. اللہ ان کی محنت کوشش کو ضائع نہیں فرمائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے کے مکہ مکرمہ میں آپ کی دعوت دینے کے واقعات کو دھیان سے پڑھا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 23 سال میں سے آپ کے 13 سال مکہ مکرمہ میں کیسے گزرے. اجازت نہیں ہے بالکل ستانے والوں سے مقابلہ کرنے کی. بس آپ انہیں دعوت دیتے رہیے، آپ ان کو بس دعوت دیتے رہیے. سنو، آپ انہیں دعوت دیتے رہیے، جتنا چاہے ستائیں، برداشت کیجیے. یہاں تک ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا. اور آپ نے کہا کہ اے مکے، اگر یہ مکے والے مجھے مکہ چھوڑنے پر مجبور نہ کرتے تو میں یہ نہ چھوڑتا. یہ حد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مقابلہ نہ کریں چاہے آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑ جائے. سنو غور سے بات. لیکن انتقام کا اور مقابلے کا حکم نہیں دیا. نبوت کا اکثر وقت محنت میں گزر گیا لیکن انتقام اور مقابلے کی اجازت نہیں ملی. یہاں تک کہ اللہ رب العزت کو جتنا کام کرانا مطلوب تھا وہ کام پورا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے رکاوٹوں کو راستے سے ہٹا دیا اور جن کے لیے ہدایت مقدر تھی اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. معلوم ہوتا ہے کہ صبر اور تقوی یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کے آنے کا سبب ہے. صبر اور تقوی اللہ کی غیبی مددوں کے آنے کا سبب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے آپ کو تھکاتے تھے انفرادی دعوت میں. سب سے زیادہ آپ تھکاتے تھے اپنے آپ کو انفرادی دعوت میں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معمول تھا. سخت دوپہر کا وقت، گرمی سخت، اور آپ کو طلب کیا گیا کہ ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں بتائیے. فرماتے تھے کہ آدمی کو اذیت اتنی ہوتی ہے جتنی کسی سے توقع ہوتی ہے، اتنی اذیت بھی ہوتی ہے. جب آپ کو طلب کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کی تمنا اور حرص لے کر سخت گرمی دوپہر کے وقت سایہ تلاش کرتے کرتے آپ نکلے. ان لوگوں نے آپ کی بات کا سختی سے انکار کیا. کسی نے کہا نعوذ باللہ، کیا اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں بنا کر بھیجنے والا نہیں ملا. کسی نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا. کسی نے کہا
کہ بیت اللہ کا پردہ چرا لینا آسان ہے گناہ کے اعتبار سے، آپ کے اتباع کرنے سے، لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو صبر اور تحمل کے ذریعے پیش کیا. کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں، کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں، اپنی بات. بیمار مشرک نے یہ کہا کہ آپ پر جنون ہے، آپ پر جنون ہے یا آپ پر جناتی اثر ہے، میں آپ کا علاج کروں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی کو اگر کسی سے کوئی توقع ہو جائے اور پھر اس کی توقع کے خلاف حالات پیش آئیں تو اس کو اذیت زیادہ ہوتی ہے. سنو غور سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے طلب کرنے پر آپ سخت دوپہر کے وقت، گرمی کا وقت آپ چل کر گئے دھوپ میں. انہوں نے آپ کی دعوت کو سختی سے رد کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے سخت غم اور افسوس ہوا کہ انہوں نے میری بات کا انکار کر دیا، یہ جہنم سے کیسے بچیں گے. غم اس کا نہیں تھا کہ میری بات کا انکار کیا، غم اس کا تھا کہ جہنم سے کیسے بچیں گے. سنو غور سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چاہت تھی کہ یہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، بس آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. آپ کی بات کو انہوں نے سختی سے رد کیا تو آپ کو اس کا غم تھا، اتنا غم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غم کی وجہ سے بے ہوش سے ہو گئے. جیسے آدمی کو غم کی وجہ سے ہوش نہیں رہتا، اسی حالت پر آپ چل رہے تھے، واپس اچانک آپ نے ایک آواز سنی آسمان سے. اس پر آپ متوجہ ہوئے آواز کیسی ہے. دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ لے کر حاضر خدمت ہوئے اور یہ عرض کیا کہ جن لوگوں نے آپ کی بات کے سننے سے آپ کی بات کا انکار کر دیا، اللہ نے آپ کی بات بھی سن لی اور ان کا جواب بھی سن لیا اور مجھے یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ یہ دو پہاڑ جبل احمر، ابو قبیس، جس کے درمیان سارا مکہ آباد ہے، اللہ نے ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دینے کا حکم دے کر مجھے بھیجا ہے. اگر آپ چاہیں تو میں دونوں پہاڑ آپس میں ملا دیتا ہوں، اس کے درمیان جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کے سب کچل کر ختم ہو جائیں. یہ اللہ نے مجھے اختیار دے کر بھیجا ہے. آپ نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا. دیکھو میرے دوستو عزیزو، داعی کو چاہیے کہ وہ اس راستے میں آنے والی تکالیف اور ناگواری کی وجہ سے کبھی غصہ نہ ہو اور قوم کی ہلاکت اور بددعا کا ارادہ نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ داعی پر حالات یہ دیکھنے کے لیے لاتے ہیں کہ اس کے دل میں میری قوم کی، میری مخلوق کی ہدایت کی تمنا کتنی ہے، میری مخلوق کو جہنم سے بچانے کا جذبہ کتنا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کو ہلاک کیا جائے. فرشتے نے کہا ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات مقدر ہو چکی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تب بھی میں نہیں چاہتا کہ ان کو ہلاک کیا جائے. ان کو ہلاک کیا جائے اس لیے کہ ان کی پیٹھ میں جو اولادیں چھپی ہوئی ہیں وہ اولادیں بھی ہلاک ہو جائیں گی. میں چاہتا ہوں کہ ان کی پیٹھ سے جو اولادیں پیدا ہوں، ان کی اولاد کو دعوت دوں، پھر وہ اسلام میں داخل ہوں، لہذا ان کو باقی رکھا جائے. اتنی وسعت ہوتی ہے داعی کے دل میں کہ وہ ستانے والوں کو باقی رکھنا چاہتا ہے ان کی اولاد کو دعوت دینے کے لیے. ان کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، اولاد ہوگی تو ہدایت پر آئے گی یا نہیں آئے گی. ان سارے احتمالات کے باوجود آپ کی تمنا یہ تھی کہ آپ کی چاہت یہ تھی کہ ان کو ہلاک نہ کیا جائے. حالانکہ آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستانے والوں کو باقی رکھنا چاہتے تھے ان کی اولاد کو دعوت دینے کے لیے. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ان دو بنیادوں پر مدد فرماتے ہیں کہ داعی کے اندر صبر ہو اور داعی کے اندر تقویٰ ہو. تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی، تمہارا معاشرہ غیروں کے معاشرے سے پوری طرح مختلف ہو. اس لیے کہ امن اور ہدایت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے، جن کے ایمان میں شرک کی آمیزش نہ ہو. امن کا وعدہ ان کے لیے ہے جن کے ایمان میں شرک ملا ہوا نہ ہو. ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن کا وعدہ ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، کہ جو ایمان ایسے لائیں کہ ان کے ایمان میں شرک کی آمیزش اور شرک کی ملاوٹ نہ ہو، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن اور ہدایت کا وعدہ ہے. میرے دوستو عزیزو، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان کا معاشرہ غیروں کے معاشرے سے پوری طرح مختلف ہو. اگر ہمارے طور طریقے غیروں کے مشابہ ہو گئے،
طور طریقے غیروں کے مشابہ ہو گئے، اور ہم نے یہ چاہا کہ یہ دین کے راستے، ہمارے دین کے راستے سے اس رکاوٹ کو ہٹایا جائے، تو سمجھتے تھے کہ پھر یہ رکاوٹ ہٹے گی نہیں، اس لیے کہ تمہارے اور ان کے طریقوں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت صبر پر کامیاب کرتے ہیں تقوی کے ساتھ، اللہ صبر پر کامیاب کرتے ہیں تقوی کے ساتھ۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تمہیں صبر اور تقوی ہے تو وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ صبر کے ساتھ تقوی کو لازم پکڑو، صبر کے ساتھ تقوی کو لازم پکڑو، کہ صبر کے ساتھ تقوی کو لازم پکڑو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اسے کہتے ہیں کہ تیز ہوا ہو، تیز دھند ہوا ہو، اور دونوں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں ہوں، درمیان میں تنگ راستہ ہو، اور آدمی باریک ململ کی چادر لپیٹے ہوئے یہاں سے اپنے کپڑے کو بچا کر نکل جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اس کو تقوی کہتے ہیں کہ تیز دھند ہوا ہو، تنگ راستہ ہو، دونوں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں ہوں، یہاں سے اپنے کپڑے کو بچا کر نکل جانا، یہ تقوی ہے۔ اس لیے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے آدمی کے دین کی اور تقوی کی، وہ اس کا لباس ہے، لباس کوئی دین کہا ہے، یہ اپنے دین کو بچائے، اس طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ کانٹوں دار جھاڑیوں سے اپنے کپڑے کو بچا کر نکل جانا، جو وہ انتہائی مشکل کام ہے کہ راستہ تنگ ہوگا، دونوں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں ہوں، لیکن یہ اپنے دین کو بچا کر نکل جائے، اس کو فرمایا کہ یہ ہے تقوی، کہ آدمی ایسے حالات میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نکال لے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بنیادی چیز صبر کے ساتھ تقوی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقوی پر 5 وعدے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں، تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو تقوی کہتے ہیں، اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو تقوی کہتے ہیں، کہ جہاں کوئی آدمی دیکھنے والا نہیں ہے وہاں آدمی اللہ سے ڈرے۔ اس لیے کہ کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرنا تقوی نہیں ہے، کسی گناہ کرنے میں مخلوق سے ڈرنا تقوی نہیں ہے، کسی بھی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرنے کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی صرف خالق سے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ جو آدمی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرے وہ اپنے گناہ سے ڈرنے میں مخلص نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ تقوی تو بندے کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، بندے کے درمیان کی چیز تقوی نہیں ہے، بلکہ اللہ بندے کے درمیان کا معاملہ ہے تقوی۔ تو فرمایا کہ تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں۔ پہلا وعدہ یہ ہے تقوی پر کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے، ہر دشواری سے، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر تنگی ہر دشواری سے نکلنے کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے، ہر دشواری سے اس کے نکلنے کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں، چاہے اس کے لیے راستے کتنے بند کیے گئے ہوں۔ سنو غور سے بات، مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قانون ایسا ہے اور یہاں کا ماحول ایسا ہے اور یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ ہم اس گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ سنو غور سے بات، قانون اصل اللہ کا ہے، قانون اصل اللہ کا ہے۔ یہ کہنا کہ قانون ایسا آ گیا حکومت کا کہ ہم فلاں حکم پر عمل نہیں کر سکتے، اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کے مقابلے میں بندوں کے قانون کو اور وہ بھی غیروں کے قانون کو اللہ کے مقابلے میں زیادہ قوی اور مضبوط سمجھ لیا۔ نہیں، پہلے یہ کہو کہ قانون اصل اللہ کا ہے، یوں نہ کہو کہ اس قانون کے ہوتے ہوئے یہ کام اس حکم پر عمل نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ طے کرو کہ قانون اللہ کا ہے، قانون اللہ کا ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر ساری دنیا ایک حکم مقابلے میں آ جائے، نہ سمجھتے، احکام تو بہت اونچی چیز ہیں، اگر سارا باطل ایک وقت میں جمع ہو کر ایک استنجے کی سنت کا مقابلہ کرنا چاہے تو ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اللہ راضی ہیں۔ اگر سارا باطل جمع ہو کر مسلمان کو ایک سنت سے روکنا چاہے تو باطل کی ہلاکت کے لیے کافی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ مسلمان خود اس سنت پر عمل کرنے والا ہو۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ اگر مسلمان از خود اسلام کے احکامات کو توڑ دے اور سنتوں کو چھوڑ دے، اس کے بعد قانون بن جائے کہ آپ فلاں سنت پر عمل نہیں کر سکتے، تو مسلمان اس سنت پر عمل کرنے کے لیے باطل کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری بات بہت توجہ سننی پڑے گی۔ مسلمان ایک سنت کو خود چھوڑ دے جس پر عمل کرنے میں اسے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، پھر اس سنت کے خلاف قانون آ جائے،
پھر مسلمان یہ چاہے کہ بھئی تم نے ہماری سنت کے خلاف قانون کیوں بنایا، لہذا ہم تمہارا مقابلہ کریں گے یا احتجاج کریں گے، کہ ان کے احتجاج کرنے سے اور ان کے شور مچانے سے اب کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ تم اس قانون کے بننے سے پہلے ہی اس سنت کو چھوڑے ہوئے ہو۔ میں یاد کرنا چاہتا ہوں پہلے مسلمان اسلام کو بگاڑے گا، پھر غیر بگڑے ہوئے اسلام کو مٹائیں گے، پھر غیر بگڑے ہوئے اسلام کو مٹائیں گے۔ میری بات توجہ چاہے گی بہت، پہلے مسلمان اسلام کو بگاڑے گا، پھر غیر اس بگڑے ہوئے اسلام کے خلاف قانون بنائیں گے۔ تو مسلمان یہ کہے گا کہ بھئی قانون ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، قانون ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بہت توجہ سے بات سننا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے یہ کہا کہ اسلام کے خلاف قوانین پاس ہو رہے ہیں، اسلام کے خلاف قوانین پاس ہو رہے ہیں کہ مسلمان تجارت حلال نہ کر سکے، مسلمان شادیوں میں سے متعلق مسائل میں شریعت پر قائم نہ رہ سکے۔ تو اللہ تعالی مسلمانوں کو اختیارات کیوں نہیں دے دیتے؟ سنو غور سے توجہ سے بات، عہدے، منصب، صدارت، وزارت مسلمان کو اللہ تعالی کیوں نہیں دے دیتے؟ تاکہ ان کے ذریعے سے اسلامی قوانین کی حفاظت ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام حکام سے قائم نہیں ہوتا، اسلام حکام سے قائم نہیں ہوتا، اسلام حکام سے قائم نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی مسلمان دین کے احکام کو خود توڑے اور پھر توڑنے والے سے مقابلہ کرے۔ میری بات ذرا توجہ سننا، جو آدمی اپنے گھر کو خود توڑ رہا ہو، پھر دوسرے جا کے توڑنے لگے تو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی آپ توڑ رہے تھے، ہم تو آپ کے ساتھ توڑنے میں شریک ہو گئے۔ مولانا صاحب جو سوال کیا گیا کہ مسلمانوں کو عہدے اختیارات کیوں نہیں دیے جاتے؟ حضرت نے فرمایا کہ جتنے دین پر چلنے میں مسلمان کو اختیار حاصل ہے، جتنے دین پر چلنے میں مسلمان کو اختیار حاصل ہے، اگر اس نے کوئی بھی کمی کی تو اللہ تعالی مسلمان کو اس چیز بھی اختیارات نہیں دیں گے جو کام اس کے بس سے باہر ہے۔ آسان مثال یہ ہے، آسان بات یہ ہے کہ آپ باپ نے بچے کو چھوٹی دکان کرا دی، دیکھیں کیا کرتا ہے، چھوٹی دکان کرا دی، اس نے اس چھوٹی دکان پر نہ وقت دیا نہ کوشش کی، بلکہ کچھ دن کے بعد دکان بند ہو گئی، تو جو مال اس پہ لگایا تھا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ یہ باپ بڑا کارخانہ اس بیٹے کو کیسے دے دے گا جس نے چھوٹی سی دکان کو بھی ضائع کر دیا اور نہیں چلا سکا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ جب مسلمان اپنے بدن کے اعضاء سے متعلق احکام کو پورا نہ کرے، وہ باہر کے دنیاوی نظام کو کیسے چلا دے گا؟ یہ ہمارے صاحب نے یہ فرمایا کہ جتنا کام مسلمان کر سکتا ہے، جب یہ اس کو پورا نہیں کر رہا تو جو کام اس کے بس سے باہر کا ہے، اللہ اس کو وہ کام کیسے دے دیں؟ جس کام کو یہ کر سکتا تھا اس کو نہیں کیا، تو جو کام یہ نہیں کر سکتا اللہ اس کو وہ کام کیسے دے دیں؟ ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ پہلے مسلمان احکام کو بگاڑتا ہے، پھر غیر احکام کو مٹاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، جو آدمی تقوی اختیار کر لے۔ سب سے پہلا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا، کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے۔ تو میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ ہم بہت سے گناہوں کو یہ سوچ کر گزرتے ہیں کہ اس سے تو ہم بچ نہیں سکتے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، کمائی کے نقشے ہیں، ان میں جھوٹ، ان میں سود، ان میں غبن، ان میں ایسے قوانین اور طریقے جنہیں مسلمان یہ کہہ کر اختیار کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آزما کر دیکھتے ہیں کہ اگر ایک طرف حکم ہو اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف اسباب ہیں، یہ اسباب کے لیے حکم توڑتا ہے یا حکم کے لیے اسباب کو چھوڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی آزمائش لا کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اگر حکم کو اختیار کر لے سب کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے اسباب کو ایسے لوگوں کے تابع کر دیتے ہیں کہ اب تم جس طرح چاہو دنیا میں چلو، اب اسباب تمہارے تابع ہیں۔ اور اگر وہ اسباب کے لیے حکم توڑ دے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو مشکلات پیش آتی ہیں، ایک تو حرام اسباب میں آدمی الجھ جاتا ہے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ ان اسباب میں بھی دشواریاں اور ان اسباب کے اندر بھی اللہ رب العزت ناکامیاں لے آتے ہیں۔ اسباب خوب ہوں گے مگر ناکامیاں بھی خوب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ایک طرف حرام اسباب ہوں گے، ایک طرف احکام ہوں گے۔ دیکھنا چاہیں گے کہ میرا بندہ قدم کدھر اٹھاتا ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا
کہ پہلا وعدہ یہ ہے تقوی پر کہ اللہ تعالیٰ متقی کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے، متقی کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ یہاں تک ہے ساتوں آسمان زمین آپس میں ملا دیے جائیں اور ان کے درمیان کسی کو گناہ مبتلا کیا جائے اور وہ بچنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں کہ یہ بندہ گناہ سے بچنا چاہے اور اللہ اس کو گناہ مبتلا کر دے۔ اللہ ایسے نہیں ہے، اللہ ایسے نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ بھئی ہم تو عمل کیسے کر لیتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ہوئی۔ ارے سنو بات، سنو غور سے بات۔ شیطان نے اس زمانے میں ایک تسلی دی ہوئی ہے ایمان والوں کو کہ بھئی وہ تو اللہ کی طرف سے اگر توفیق ملے گی عمل کی تبھی تو عمل ہوگا۔ ایک دوسرے سے دعا کراتے ہیں، بھائی دعا کرو اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے، اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے۔ لیکن جب تک اللہ کی طرف سے کسی کو عمل کی توفیق نہ ہو وہ آدمی عمل کیسے کر سکتا ہے؟ یہ شیطان کا اتنا زبردست دھوکہ ہے کیونکہ لوگ توفیق کو سمجھے نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں عمل کا ہونا توفیق ہے، حالانکہ عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے۔ سنو میری بات توجہ سے جا کر، عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے۔ دعا کر دو مجھے نماز کی توفیق ہو جائے، بھائی دعا کر دو ہمیں سچ کی، زکات کی، ہمیں اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی توفیق ہو جائے۔ یہاں تک کہ گزرتے ہیں کہ اگر اللہ توفیق نہ دے پھر تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بالکل غلط بات۔ توفیق عمل ہونے کو نہیں کہتے، توفیق عمل ہونے کو نہیں کہتے۔ ہماری بات دھیان سے سننا، توفیق عمل ہونے کو نہیں کہتے بلکہ توفیق کہتے ہیں اعمال کے اسباب اور ذرائع کا مہیا ہو جانا۔ اعمال کے اسباب اور ذرائع کا مہیا ہو جانا توفیق ہے۔ میں عرض کروں گا، اس کو آسان کروں گا۔ پہلے تو یہ بات یاد رکھ لو کہ عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے، عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے۔ ان اعمال کے لیے اسباب کا ہونا توفیق ہے، ان اعمال کے لیے اسباب کا ہونا توفیق ہے۔ خوب توجہ سے میں آسان کرتا ہوں۔ ایک آدمی پیدائشی اندھا ہے، اللہ نے اس کو آنکھیں نہیں دی تو کہا جائے گا اس آدمی کو قرآن دے کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، اس آدمی کو قرآن دے کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اس کو آنکھ نہیں دی۔ اس آدمی کو، یہ آدمی اس کے پیر نہیں ہیں، اللہ نے اس کو نماز میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں دی۔ سمجھنی چاہیے بات، اس کو اللہ نے نماز میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں دی ہے کیونکہ اس کے پیر نہیں ہیں۔ ایک آدمی کو اللہ نے مال نہیں دیا تو اللہ نے اس کو زکات کی توفیق نہیں دی۔ اللہ مال دیں گے تو پھر اللہ اس کو زکات کی توفیق۔ یہ ہرگز بات صحیح نہیں ہے اور انتہائی غلط بات ہے کہ آدمی کے پاس مال ہو اور یہ کہ جی مجھے زکات کی توفیق نہیں۔ ایک آدمی کے پاس آنکھ ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھے قرآن دے کر پڑھنے کی توفیق نہیں۔ دعا کر دو اللہ مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے۔ ارے اللہ نے تمہیں توفیق دی ہوئی ہے، میری بات یاد رکھو۔ اللہ اگر توفیق نہ دیتے تو عذاب بھی نہ دیتے، اللہ اگر توفیق نہ دیتے عذاب بھی نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو احکام کے توڑنے پر جو عذاب دینے والے ہیں وہ عذاب اسی لیے دیں گے کہ اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے۔ ہماری بات سمجھے نہیں سمجھے بات بہت دھیان سے۔ شیطان نے ہم سب کے لیے ایک ایسا راستہ بنا دیا جس پر سب چل رہے ہیں یہ کہہ کر کہ جی ہم کیا کر سکتے تھے جب اللہ نے ہمیں توفیق نہیں دی۔ اگر اللہ توفیق نہ دے تو انسان کے بس کی، ارے انسان کے بس کی بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسباب اعمال کیوں دیتے؟ اللہ نے تمہیں اعمال کے اسباب دیے ہیں، اللہ نے تمہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان عمل کا مکلف ہو چکا، یہی توفیق ہے۔ اللہ نے انسان کو حکم جو دیا ہے نا کہ یہ کرو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی انسان جو کام نہ کر سکے اللہ نے اس کو اس کا مکلف نہیں بنایا۔ ارے سنو تو صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جس چیز کا مکلف کیا ہے اس کی تمہارے اندر گنجائش رکھی ہے، تمہارے اندر اس کی استطاعت اور اس کی گنجائش اور اس کے کرنے کی استعداد رکھی ہے۔ آدمی عمل نہ کرے اور یہ کہے کہ اللہ نے توفیق نہیں دی، آدمی عمل نہ کرے اور یہ کہے کہ میں نہیں کر سکتا، کہ نہیں، اگر آج یہ کام نہ کر سکتے تو اللہ آپ کو اس کا حکم نہ دیتے۔ کتنی آسان بات ہے، اگر آج یہ کام نہ کر سکتے تو اللہ آپ کو حکم نہ دیتے، کتنی آسان بات ہے۔ اللہ نے آپ کو احکام دیے اس لیے ہیں کہ آپ کے اندر اس حکم کو پورا کرنے کی استعداد اور قوت رکھی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، اے بھائی کہ کیسے کھیل رہے تو کھیل میں لگ رہے، کھیلو مت، بس سنو دھیان سے، اس کو چھوڑ دو، سنو غور سے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، مسلمان پہلے خود دین سے کھیلتا ہے، پہلے مسلمان خود دین سے کھیلتا ہے، پھر غیر مسلمان کے دین سے کھیلتے ہیں، پہلے خود مسلمان دین سے کھیلتا ہے، پھر اغیار
ان کے دین کو کھیل بنا لیتے ہیں. بے شمار مثالیں ہیں. میری بات یاد رکھو، جو قوم اپنے کسی طریقے پر مجتمع ہو جاتی ہے، جو قوم اپنے کسی طریقے پر مجتمع ہو جاتی ہے، جو قوم اپنے کسی طریقے پر مجتمع ہو جاتی ہے، قانون کہتا ہے کہ بھائی یہ ان کی مذہبی چیز ہے، ہم اس کو نہیں بدل سکتے. سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. اور جو قوم اپنے مذہب اور طریقے کے اعتبار سے مجتمع نہیں ہوتی اور وہ اپنے دین خود چھوڑ دیتے ہیں، تو قانون یہ کہتا ہے کہ بھئی اس چیز کی ان کے یہاں اہمیت نہیں ہے، لہذا اس کے خلاف قانون بنایا جا سکتا ہے. اس کی بہت مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں. آپ دنیا کے حالات دیکھیں، جس چیز پر اہل باطل بھی مجتمع ہو جائیں گے، قانون کہے گا کہ یہ ان کی مذہبی چیز ہے. تو میں نے عرض کیا پہلے مسلمان خود اپنے دین سے کھیل چکا، تو پھر سارا باطل وہ کسی بھی حکم کے خلاف قانون بنا سکتا ہے. ہر مسلمان یہ کہے گا کہ قانون ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہاں تک پہنچ گئے ہم کہ بھائی کیا کریں، ہم تو کوشش کرتے ہیں مگر اللہ نے توفیق نہ دی. اس کو میں عرض کر رہا تھا اگر اللہ توفیق نہ دیں گے تو عذاب بھی نہ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں انسان کو، وہی احکام دیے ہیں جس کی انسان کے اندر طاقت رکھی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کوئی آسمان پہ چڑھے گا تو ہم اس کو عذاب دیں گے، کہ نہیں، انسان کی طاقت سے باہر ہے کہ آدمی آسمان پہ چڑھ ہی نہیں سکتا. جس چیز کی طاقت نہیں انسان کے اندر، اس کا اللہ نے حکم بھی نہیں دیا. جس چیز کے کرنے کا ارادہ انسان کے اندر رکھا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا ہے، تقاضا رکھا ہے انسان کے اندر کہ تم میرے پیدا کیے ہوئے تقاضے کو میرے حکم پہ قربان کر دو. کیسا آسان ہے. نیند کا تقاضا نماز فرض، بھوک کا تقاضا روزہ فرض، شہوت کا تقاضا زنا حرام، مال کا تقاضا چوری حرام، مال کا تقاضا ضرورت، زکات فرض. سارے آپ احکام اٹھا کے دیکھیں، جتنے بھی احکام ہیں انسان کے بدن کی چاہت کے خلاف آئے ہیں. اور یہ بات نہیں ہے کہ انسان اسے برا نہیں کر سکتا، کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر استعداد رکھی ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی. اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ توفیق عمل کرنے کا نام نہیں ہے، توفیق نہیں ہے، بلکہ اس عمل کے کرنے کے اسباب اور اس کی استعداد کا ہونا توفیق ہے. اللہ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے. اللہ اگر توفیق نہ دیتے تو عذاب بھی نہیں دیتے. میں عرض کرتا ہوں، ایک آدمی کے پاس مال نہیں ہے، اللہ یہ نہیں پوچھیں گے تم نے زکات کیوں نہیں دی. ایک آدمی کے پاس مال نہیں ہے، اللہ یہ نہیں کہیں گے تم نے حج کیوں نہیں کیا. یہ ہے سمجھنے کی بات. تو میں نے عرض کیا کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جنہیں سمجھ کر گزرتے ہیں کہ اس سے بچنا مشکل ہے. بہت سے گناہ یہ سوچ کر لیتے ہیں کہ ان سے بچنا مشکل ہے. لیکن اگر کوئی شخص گناہ سے بچنا چاہے اور سارے راستے اس کے لیے بند کر دیے گئے ہوں اور پھر وہ چاہے گناہ سے بچنا اور اس کے لیے قدم اٹھائے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے نکلنے کا راستہ ضرور بنائیں گے. یوسف علیہ السلام کو گناہ کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ نکل کر نہ بھاگے، اس کے لیے دروازے بند کیے گئے. لیکن یوسف علیہ السلام نکل کے بھاگے. اللہ کی شان، جس دروازے پر پہنچتے تھے وہ دروازہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی کھل جایا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس میں خود کتنا تقاضا ہے اس گناہ سے بچنے کا. نہیں اتق اللہ یجعل لہ مخرجا. جو آدمی کسی بھی گناہ سے بچنا چاہتا ہے ہم اس کے لیے بچ کر نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، اور یہ مخرج کا مطلب یہی نہیں کہ آدمی گناہ کے لیے مجبور کیا جائے اور بچنا چاہے. تجارت میں، زراعت میں جتنی سرمایہ داری کے نقشے ہیں ان سب میں یہی بات ہے کہ جو آدمی جس دنیا کے اعتبار سے جس لائن میں بھی ہو، اگر اس لائن کے حرام سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے بچنے کا راستہ اس کے لیے نکالیں گے. دوسرا وعدہ یہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق ایسے راستے سے دیں گے کہ جہاں اس کا وہم و گمان اور خیال بھی نہ پہنچے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں خیال اور گمان نہیں پہنچے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مال دو راستوں سے دیا. ایک اسباب کے بغیر دیا اور دوسرے اسباب میں اسباب سے زیادہ دیا. سنو، اسباب کے بغیر دیا یا اسباب میں اسباب سے زیادہ دیا. اسباب کے بغیر بھی دیا اور اسباب میں ان اسباب سے زیادہ بھی دیا. اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمان ہو گئے اس طرح کہ ہم ایک سبب سے اتنا ہی لینے کی امید کرتے ہیں جتنا اس سبب میں دینے کی استعداد ہے. اسباب اللہ کے خزانے نہیں ہیں. اسباب کیا اللہ کے خزانے ہوتے؟ پوری جہنم اور جہنم کا سارا عذاب
یہ اللہ کے عذاب کا خزانہ نہیں ہے، بلکہ عذاب کے خزانے کا ایک ذرہ ہے، عذاب کے خزانے کا ایک ذرہ، عذاب کے خزانے سے ایک ذرہ جہنم ہے، اور ساری نعمتوں کی جگہ جنت، وہ اللہ کے نعمت کے خزانوں کا ایک ذرہ ہے، وہ اللہ کے نعمت کے خزانوں کا ایک ذرہ ہے۔ جہنم اللہ کے عذاب کے خزانے کا ایک ذرہ ہے، جہنم اللہ کے عذاب کے خزانوں کا ایک ذرہ ہے۔ وہ ذرہ بھی سمجھانے کے لیے کہا ہے، وہ ذرہ بھی سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ اور جنت اللہ کی نعمتوں کا خزانہ نہیں ہے اور نعمتوں کا مرکز نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے خزانوں کا ایک ذرہ ہے۔ ساری جنتیں، چاہے انبیاء کی ہوں چاہے اولیاء کی ہوں، ساری جنتیں اعلیٰ سے لے کر ادنا تک، یہ ساری جنتیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک ذرہ ہیں۔ پھر یہ کہنا کہ اسباب اللہ کی قدرت ہے یا اسباب میں قدرت ہے، لو جی، جب ایک ادنا حور کے ادنا جنتی کی ادنا حور اور اس کے ادنا لباس کا ٹکڑا اگر دنیا میں اتار دیا جائے تو ساری دنیا اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، تو پھر جو اسباب لوگوں کے پاس ہیں، یہ اسباب اللہ کی قدرت کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم ایک سبب سے جتنا لینے کی امید کر لیتے ہیں اتنا ہی لے پاتے ہیں۔ یہ بھینس اتنا دودھ دے گی، یہ زمین اتنا غلہ دے گی، یہ زمین اتنا غلہ دے گی، تو ٹھیک ہے، تم نے اس زمین سے اتنا غلے کا ارادہ کیا ہے تو تمہیں اتنا ہی غلہ مل جائے گا، تمہیں اتنا ہی غلہ مل جائے گا۔ بے برکتی کا سبب یہ ہے کہ آدمی سبب سے امید کرے، بے برکتی کی وجہ یہ ہے کہ آدمی سبب سے امید کیے ہوئے ہے۔ بے برکتی اس لیے ہے کہ جس طرح اسباب مقید اور تنگ ہیں اور محدود ہیں، اس طرح ان اسباب سے آمدنی کو بھی ہم نے محدود کیا ہوا ہے۔ حالانکہ اسباب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر تو ہو سکتے ہیں، ذریعہ نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سبب میں ظاہر کر دیں، اپنی قدرت سبب میں ظاہر کر دیں۔ اسباب قدرت سے لینے کا ذریعہ نہیں ہے، اسباب قدرت سے لینے کا ذریعہ نہیں ہے، اسباب تو مظہر ہیں کہ اللہ اپنی قدرت سبب بھی ظاہر کر دیتے ہیں کہ غلہ زمین کے سبب سے دے دیں، غلہ زمین کے سبب سے دے دیں، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اور زمین سے غلہ دینے کے بجائے مٹی کو ہی آٹا بنا دے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ مٹی کو ہی آٹا بنا دے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں مسلمان سب سے بڑی غلط فہمی یہ شکار ہوا، سب سے بڑی غلط سوچ یہ ہے مسلمان کی کہ وہ اتنی ہی امید کرتا ہے جتنے اسباب ہوتے ہیں۔ نہ، اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا، اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا کہ تم پہلا کام یہ کرو کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا گمان درست کر لو۔ صحابہ نے یہی کیا، صحابہ کرام نے یہی کیا کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لیا، تو اللہ نے صحابہ کرام کو تھوڑے اسباب میں زیادہ دیا اور بغیر اسباب کی بھی دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ پہلا وعدہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے ان کو رزق دیں گے جہاں ان کا گمان خیال نہ جائے۔ خیال یہ ہے لوگوں کا کہ چوہے پیسہ نکال لیتے ہیں، وہاں دکھائی دے رہے ہیں کہ چوہا خود درہم نکال کر لا کر پیشاب کرنے کی حالت میں صحابی کو دے رہے ہیں، نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں بلکہ پیشاب کرنے کی حالت میں۔ سنو، اللہ کے یہاں دنیا اتنی کمینی ہے اور اللہ کے یہاں دنیا اتنی بے حیثیت ہے کہ تم پیشاب کر رہے ہوں گے، ہم تمہیں دنیا دے دیں گے۔ یہاں تو یہ خیال ہے نماز پڑھوں گا تو دنیا ملے گی، جب حاجت آئی تو حاجت نماز کی طرف لائی۔ سوال یہ ہے کہ نماز کی طرف تمہیں حاجت لائی یا نماز کی طرف اللہ کی محبت لائی؟ سوال یہ ہے کہ نماز کی طرف تمہیں حاجت لائی یا نماز کی طرف اللہ کی محبت لائی؟ سوال یہ ہے کہ نماز کی طرف حاجت لائی تو حاجت تو کوئی مستقل چیز نہیں ہے، حاجت کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی، لیکن اللہ کی عبادت تو مستقل چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس کے امر کے لیے ہے، نہ کہ اپنی ضرورت کے لیے۔ اللہ کی عبادت اللہ کے حکم کے لیے ہے، اللہ کا امر ہے عبادت کرنا، اللہ کی عبادت اس کے امر کے لیے ہے، اس کے حکم کے لیے ہے، نہ کہ اپنی ضرورت کے لیے۔ کیوں؟ سنو غور سے، ضرورت مخلوق ہے، عبادت خالق کے لیے ہے، مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ عبادت خالق کے لیے ہے، مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ اور ضرورت مخلوق ہے، عبادت خالق کے لیے ہے۔ ضرورت مخلوق ہے، عبادت خالق کے لیے ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ تمہیں عبادت کی طرف کیا چیز لے کر آئی؟ تمہیں عبادت کی طرف حکم لے کر آیا یا حاجت لے کر آئی؟ اگر تمہیں عبادت کی طرف حکم لایا ہے
تو اللہ تعالیٰ حاجتیں تمہاری خود پوری کریں گے، اور اگر تمہیں عبادت کی طرف حاجت لے کر آئی ہے تو پھر تم وہاں حکم پورا کرو گے جہاں تمہاری حاجت پیش آئے گی، جہاں کوئی حاجت پیش نہ آئے گی وہاں حکم کا خیال نہیں آئے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ صحابی پیشاب کر رہے ہیں اور چوہا اشرفیاں لا رہا، 17 اشرفیاں چوہے نے لا کر دی۔ جن لوگوں کو اللہ عبادت کے راستے سے دیتے ہیں وہ ان میں وہ مال اور تقوی پیدا کرتا ہے، یہ تو نہیں کہ چوہے نے لا کے دی ہیں لہذا کھاؤ، سارے پیسے لے کے پہنچے آپ کے پاس، عرض کیا یا رسول اللہ میں پیشاب کر رہا تھا، چوہا پیسے لایا ہے، ان پیسے کو کیا کروں، میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ جی ہاں، یہاں تو اپنے ہاتھ سے کما کر بھی آدمی نہیں سوچتا کہ حرام کما رہا یا حلال کما رہا، وہاں چوہا لے کر آیا، غیبی نظام سے آیا، وہاں چوہا لایا اور غیبی نظام سے پیسہ آیا، غیبی نظام سے پیسہ آیا، اپنا ہاتھ اپنی کوشش کے لیے استعمال نہیں ہوئی، غیبی نظام سے پیسہ آیا ہے بالکل اللہ کی طرف سے۔ اس کو بھی آگر پوچھ رہے، آپ نے فرمایا جب چوہا سوراخ سے اشرفی نکال کے لا رہا تھا تو تم نے سوراخ میں ہاتھ داخل تو نہیں کیا؟ کہ نہیں جی میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بیٹھا رہا اور چوہا ایک ایک اشرفی لے کر آتا رہا، پھر آخر میں تھیلی لے آیا کہ اور نہیں ہے، اس مال کے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اگر تم سوراخ میں ہاتھ داخل کرتے پھر تو یہ مال اعلان کیا جاتا کس کا ہے، کیونکہ ہر مال پر سوال جب ہے جب وہ مال تم نے کوشش سے کماؤ، اور اگر تمہیں اللہ نے تمہاری کوشش کے بغیر دیا ہے وہ اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ فرمایا ہاں یہ رزق اللہ کی طرف سے ہے، تم کھاؤ اور کھلاؤ، اور اگر تم ہاتھ لگاتے یا اس سوراخ میں سے خود نکالتے تو پھر اعلان ہوتا کہ یہ مال کس کا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کا ایک وعدہ یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کو ایسی کا رزق دیتے ہیں جہاں گمان اور خیال نہیں پہنچتا۔ ایک وعدہ یہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے، جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کو اسباب میں زیادہ دیتے ہیں، اسباب میں زیادہ دیتے ہیں۔ ایسے بھی صحابہ تھے جن کے باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے، ایسے بھی صحابہ تھے جن کے باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے، ایسے بھی صحابہ تھے۔ فرماتے تھے کمائی کا وقت کم ہو گیا دعوت کے تقاضے کی وجہ سے، اسباب کم ہو گئے اور خرچہ بڑھ گیا، خرچہ بڑھ گیا اور کمائی کے اسباب کم ہو گئے اور کمائی کا وقت بھی خروج کی وجہ سے کم ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے کم اسباب میں زیادہ آمدنی اور کم وقت میں زیادہ آمدنی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایسا حال ہو گیا تھا کہ ہم مٹی کی تجارت کریں تو سونے کا بھاؤ کمائیں، سونے کی آمدنی کمائیں، ہاتھ لگائیں مٹی کو اور نفع کمائیں سونے کا، کاروبار کریں مٹی کا نفع کمائیں سونے کا۔ یہاں حال یہ ہے کاروبار کرتے ہیں سونے کا، نفع نہیں ملتا ان کو مٹی کا بھی۔ وجہ یہ ہے کہ جب فرماتے تھے جس لائن میں حکم توڑ دو گے اس لائن میں اللہ رب العزت اس لائن سے برکتیں اٹھا لیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک وعدہ یہ ہے من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، اس کے کام میں آسانی، جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا۔ داؤد علیہ السلام خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، بادشاہت اور نبوت، ان دونوں باپ بیٹوں کو بادشاہت ملی، نبوت ملی بادشاہت والی، سنو غور سے، نبوت ملی بادشاہت والی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اختیار کی فقر و فاقے والی، یہ فرق ہے بہت بڑا کہ آپ کی نبوت فقر و فاقے والی اور سلیمان علیہ السلام کی نبوت بادشاہت والی۔ تو داؤد علیہ السلام وہ بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے، تو اپنا ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے تھے، ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے تھے، 2000 یومیہ خرچہ بیت المال سے، اور روزانہ کا معمول یہ تھا کہ اپنا بھیس بدل کر، کپڑے بدل کر، آواز بدل کر، رات کو اندھیرے میں روزانہ کا معمول یہ تھا کہ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی یہ تمہارا بادشاہ کیسا آدمی ہے، تاکہ معلوم ہو کہ جو فیصلے کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں وہ کام صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی مخلص ہوگا وہ اپنے اوپر تنقید چاہے گا، مخلص آدمی اپنی تنقید چاہے گا۔ تنقید کا مطلب یہ ہے کہ مخلص آدمی وہ ہوگا جو لوگوں سے اپنی غلطی پوچھے گا کہ میری غلطیاں بتلاؤ، اور جو آدمی ریاکار ہوگا وہ لوگوں سے اپنی تعریف چاہے گا کہ بھئی میری تعریف کرو، مجھے بتاؤ میں نے کیا اچھے کام کیے ہیں۔ یہ اصولی بات ہے کہ مخلص آدمی اپنے اوپر تنقید چاہے گا اور ریاکار آدمی اپنی تعریف چاہے گا اور مخلص آدمی اپنے اوپر تنقید چاہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ چاہتا ہے
کہ اس کا ہر عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جاوے تو وہ لوگوں سے پوچھے گا کہ بھئی بتاؤ میرا عمل درست ہے یا نہیں، تو وہ بحث بدل کر پھرا کرتے تھے، پوچھتے تھے لوگوں سے کہ بھئی یہ جو تمہارا بادشاہ ہے داؤد یہ کیسا آدمی ہے؟ لوگ تعریف کرتے تھے کہ ہاں بہت اچھا ہے، بڑے نیک ہیں، بڑے انصاف کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے راستے میں ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا انسانی شکل میں، اس سے ملے، اے بھائی فلاں نے تم بتاؤ یہ داؤد کیسا آدمی ہے؟ میں نے کہا آدمی تو بہت اچھا ہے، آدمی تو بہت اچھا ہے، مگر اس میں ایک کمی ہے، سنو اس کے اندر ایک کمی ہے، کمی یہ ہے کہ یہ اپنا ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے ہیں، ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے ہیں، اور یہ پبلک کا پیسہ ہے، یہ پبلک کا پیسہ ہے، حالانکہ بادشاہت، خلافت، صدارت، گورنری یہ سب خدمت کے کام ہیں، عہدے کے کام نہیں ہے، یہ کام عہدے کے کام نہیں بلکہ خدمت کے کام ہے۔ اس زمانے میں یہ کام عہدے بن گئے، صحابہ کے زمانے میں یہ کام خدمت کے کام تھے، صحابہ کے زمانے میں یہ کام خدمت کے کام تھے، اس زمانے میں یہ کام عہدے بن گئے، صحابہ کے زمانے میں یہ کام خدمت کے تھے، اس زمانے میں یہ کام عہدے بن گئے، کیونکہ لوگ گورنری کا، صدارت کا، بادشاہت کا یہ سارے کام کیا کرتے تھے پبلک کی خدمت کے لیے۔ سنو غور سے، صحابہ کرام گورنر بنا کر بھیجے جاتے تھے ملکوں میں، گورنر بنا کر ملکوں بھیجے جاتے تھے، اور وہ گورنری اور اس ملک کے نظام کو شریعت کے مطابق چلانے کو پبلک کی خدمت سمجھتے تھے۔ سنو غور سے، ایک صحابی تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گورنر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو 5000 وظیفہ دیتے تھے، کتنا؟ 5000 کا وظیفہ، 5000 وظیفہ ملتا تھا عمر کی طرف سے، تو یہ 5000 کا وظیفہ حضرت عمر کی طرف سے ملتا تھا، اس میں سے ایک پیسہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان کی تنخواہ ہوتی تھی، لیکن یہ 5000 اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے، ایک پیسہ بھی نہیں۔ وہ یوں سوچتے تھے کہ اگر ہم نے اس تنخواہ میں سے اپنی ذات پر خرچ کر لیا تو پھر یہ خدمت آخرت کے اعتبار سے اجر ختم ہو جائے گا، یہ تنخواہ اجرت بن جائے گی، اجر نہیں ملے گا۔ سنو اے بھائی سنو، کیا مل جائے گی؟ اجرت مل جائے گی، اجر رہ جائے گا، یہ نہیں کہ دنیا میں اجرت مل جائے آخرت میں اجر مل جائے۔ یہ صحابہ کا مزاج نہیں تھا کہ دنیا میں اجرت مل جائے آخرت میں اجر مل جائے، کہ نہیں، جب آپ اس خدمت پر اجرت لے لیں گے تو اجر نہیں ملے گا۔ تو وہ 5000 خرچ کر دیتے بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، پریشان حال لوگوں پر، اور خود اپنی ذات سے گورنر صاحب سارا دن کھجور کی پتیاں جمع کرتے، جو خشک پتیاں گر جاتی انہیں جوڑ کر ٹوکرے بناتے اور ٹوکرا بنا کر بیچتے، اور اس ٹوکرے کی جو آمدنی ہوتی اس آمدنی میں سے اپنے ذاتی خرچ نکالتے تھے اور اسی میں سے صدقہ کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ 5000 صدقہ کر دیے، کہ 5000 تو ہمارے تھے ہی نہیں، ان کا صدقہ کرنے کیا کمال ہے، وہ تو ہمارے تھے ہی نہیں۔ تمہارا تو وہ ہے جو تم اپنی کچھ کوشش سے کماؤ، وہ مال تمہارا ہے، اس میں سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ چنانچہ 5000 درہم حضرت عمر جیسے ملتے تھے، وہ 5000 خرچ کرتے بیواؤں پر، یتیموں پر، اور اپنی ذات سے ٹوکرے بنا کر بیچتے اور اس میں سے اپنا ذاتی خرچ نکالتے گھر کا۔ اور میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ دور صحابہ میں گورنری ایک خدمت ہوا کرتی تھی۔ ایسے ایک صحابی تھے حضرت عمیر بن سعد، ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حمص کا گورنر بنایا، 1 سال وہاں رہے یہ، لیکن 1 سال تک انہوں نے حضرت عمر کو کوئی خبر نہیں دی کہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ کام میں لگے ہوئے تھے، تقاضے پر گئے ہوئے تھے۔ کام یہ تھا کہ مالداروں سے زکات وصول کرتے تھے اور غربا میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ زکات کا مال یہ فقراء کا حق ہے، مالداروں سے لینا اور فقیروں کو دے دینا، یہ کام تھا ان کا۔ نہ خود کچھ لیتے تھے اور نہ جمع کر کے حضرت عمر کو بیچتے تھے۔ 1 سال ہو گیا، عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا عمیر بن سعد کو، اور خط میں یہ لکھا کہ اپنے ہاتھ سے یہ پرچہ رکھنے سے پہلے مدینے میرے پاس آ جاؤ۔ انہوں نے فوراً خط پڑھا عمر کا، اور خط ہاتھ سے رکھا نہیں، فوراً لاٹھی اٹھائی اور چھیلا لیا اپنا اور روانہ ہو گئے مدینے کے لیے پیدل۔ 2000 کلومیٹر کا سفر، حمص سے مدینہ 2000 کلومیٹر۔ مدینے پہنچے، بال بڑے بڑے ہو گئے، غبار آلود۔ حضرت عمر نے دیکھ کے پہچان تو لیا کہ عمیر ہے۔ عمیر، مال کہاں ہے؟ یہ کیسا مال؟ 1 سال سے تم وہاں ہو؟ کہ عمر جب وہ مال آپ کا تھا نہ میرا تھا، وہ تو وہاں کے مالداروں سے لیا، فقیروں کو دیا، یہ کام کرتا رہا میں 1 سال، آپ نے بلایا اس لیے آ گئے ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہیں ایسا حال کیوں کیا ہوا ہے؟ تم پیدل چل کے آئے ہو؟ کہ جی پیدل آیا ہوں۔ کیوں؟ سواری نہیں تھی؟ کہ سواری میں نے سوال نہیں کیا ان لوگوں سے، سواری کا
اور انہوں نے مجھے خود سے سواری دی نہیں. آپ کا حکم تھا جلدی آنے کا کہ فوراً چل دو, میں اس لیے پیدل چل دیا. حضرت عمر نے فرمایا بہت ہی برے مسلمان ہیں حمص کے کہ 1 سال تم سے خدمت لی اور تمہیں سواری بھی نہ دی. 1 سال تم سے خدمت لی اور تم کو سواری بھی نہ دی. اللہ, ہماری جماعتیں جاتی ہیں علاقوں میں, ایک بستی دوسری بستی جانا ہے, وہاں والے آئیں گے تقاضا لے کر کہ بھئی جماعت ہمارے یہاں کام کرے, تم کو گاڑی لے کے آؤ, اب جماعت آئے گی. لکھا ہے علماء نے کہ جو تبلیغ دوسرے کا مال پر کی جائے بے اثر ہوتی ہے. جو تبلیغ دوسرے کا مال سے کی جائے وہ بے اثر, بالکل بے اثر ہو. جان آپ کی ہو مال دوسرے کا ہو, مجاہدہ ناقص ہے. جان آپ کی اور مال دوسرے کا, تو مجاہدہ ناقص ہے. اس کے اثرات بھی ناقص ہی مرتب ہوں گے, اجر بھی ناقص ہوگا, اثر بھی نہیں ہوگا. کیوں کہ مال دوسرے کا ہے, جان آپ کی ہے. اس لیے قرآن نے مال کو مقدم کیا ہے جان پر, مال کو مقدم کیا. سارے دیکھ لو قرآن کی آیت, بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, جہاں اللہ کے راستے کی محنت کا ذکر ہے قرآن میں, وہاں مال پہلے ہے جان بعد میں ہے. جی ہاں, آدمی تیار ہو جاتا ہے بشرطے کہ مال کو دوسرے لگا دے. میں ٹھیک ہے, اگر تم انتظام کر دو گے سفر کا تو ہم چلیں گے. حضرت نے فرمایا کہ بہت ہی برے مسلمان تھے حمص کے کہ انہوں نے تم سے 1 سال تم سے کام لیا اور تمہیں سواری بھی نہیں دی. بہت برے مسلمان ہیں. حضرت عمر نے کہا اے عمر اللہ سے ڈر, غیبت نہ کر. اے عمر اللہ سے ڈر, غیبت نہ کر. یہ کہا عمر نے, یہ تم غیبت کر رہے, حالانکہ وہ سب مسلمان ہیں, نماز پڑھتے ہیں, آپ ان کی غیبت کر رہے, بجائے اس کے کہ عمر بن سعد یہ کہتے ہیں عمر سے کہ ہاں جی کیا کریں, بہت بڑے مسلمان ہیں, مجھے سواری نہیں دی, میں 2000 کلومیٹر پیدل چل کے آیا. حضرت عمر کو اعتراض کیا حضرت عمر نے اور یہ کہا کہ عمر اللہ سے ڈر, غیبت نہ کر مسلمانوں کی. حضرت عمر نے فرمایا اے عمر وہ مال کہاں ہے جو تمہیں دینے کے لیے بھیجا تھا, تمہیں لینے کے لیے بھیجا تھا. حضرت عمر نے کہا عمر اس مال میں نہ آپ کو حصہ تھا نہ میرے کو حصہ تھا, مالداروں سے لینا اور فقیروں کو پہنچانا اور کر کے آ گیا کام. حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے اطمینان نہیں ہو رہا, مجھے اطمینان نہیں ہے. ایسا ہے شاید یہ مال لایا تھا اور گھر رکھ کر میرے پاس آیا ہے, گھر پہ رکھ کر میرے پاس آیا. عجیب قصہ ہے, شاید مال لایا تھا گھر پر رکھ کے میرے پاس آیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو لیا اور اس کو سونے کی اشرفیاں دی اور کہا کہ یہ مال لے جاؤ عمر کے گھر, اور وہاں 3 دن رہنا اس کے گھر میں, کھانا پینا رہن سہن دیکھنا, اگر اس کے حالات اچھے ہوں تو یہ مال واپس لے آنا, اور اگر اس کے گھر میں تنگی ہے تو یہ مال اس کو دے دینا. ٹھیک ہے, گئے وہ مال چھپا کر لے گئے. جا کر کہا کہ میں آپ کے یہاں 3 دن ٹھہرنا چاہتا ہوں. کہ ہاں بھائی آؤ, وہاں تو ہر ایک کو ٹھہرانا, ہر ایک کا اکرام کرنا. روزانہ 1 روٹی گھر میں بنتی تھی, 1 روٹی. معمول یہ تھا کہ آدھی روٹی عمر میں ساتھ کھاتے تھے, آدھی روٹی کی بیوی کھاتی تھی. اتنی حیثیت تھی گورنر صاحب گھر میں, 1 روٹی کا آدھی دونوں میاں بیوی کھاتے تھے. لیکن مہمان آ گیا تو میاں بیوی نے کہا دیکھو ہم فاقہ کر لیں, مہمان آیا ہے اسے کھانا کھلا دیں. وہ 1 روٹی اسے کھلا دی. اگلا دن ہوا وہ روٹی سے کھلا دی. تیسرا دن ہوا وہ روٹی سے کھلا دی. 3 دن فاقہ کر لیا, 3 دن فاقہ کر لیا. تیسرے دن کہا عمر بن سعد نے مہمان سے کہ آپ کسی دوسرے گھر میں منتقل ہو جائیے, اب ہم سے فاقہ برداشت نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارے یہاں 1 روٹی بنتی ہے, ہم وہ روٹی 3 دن سے آپ کو کھلا رہے ہیں. یہ سن کر پریشان ہو گئے. حضرت عمر کے آدمی حارث ان کا نام تھا. حارث نے کہا کہ لو دیکھو حضرت عمر نے آپ کے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے. حضرت عمر نے مال دے کر چیخ ماری اور یہ کہا کہ نہیں, یہ مال ہمیں نہیں چاہیے, یہ مال ہمیں نہیں چاہیے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج یہ بنایا تھا اپنے صحابہ کا کہ وہ یوں سمجھتے تھے کہ مال کے آنے سے پہلے دنیا سے چلے جاؤ. یہاں تو تمنا یہ ہے کہ اگلے سال مال آنے کی امید ہے, اللہ ہمیں باقی رکھے. حالانکہ حضرت عائشہ حضرت زینب رضی اللہ عنہما, حضرت عائشہ حضرت زینب, ان دونوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ اب عمر کے پاس مال آنے لگا ہے, عمر کے پاس مال آنے لگا ہے, اے اللہ اگلے سال کے مال آنے سے پہلے تو ہمیں دنیا سے اٹھا لے. حضرت عائشہ نے بھی دعا کی, زینب نے بھی دعا کی. حضرت زینب کی دعا قبول ہو گئی, ان کا انتقال ہو گیا. حضرت زینب کی دعا قبول ہو گئی, ان کا انتقال ہو گیا. حضرت عائشہ کی دعا قبول نہ ہوئی کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوری بھر کر درہم بھیجے حضرت عائشہ کے پاس ہدیے کے طور پر. حضرت عائشہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے مال تقسیم کرنا میرے ذمہ کیوں کر دیا, میں کیا جانوں, عورت ہوں, گھر میں بیٹھتی ہوں, گھر میں رہتی ہوں, پردے میں رہتی ہوں, مجھے کیا معلوم باہر لوگوں کے کیا حالات ہیں, کس گھر میں کیا حالات ہیں. آپ نے مال تقسیم کرنے کے لیے مال مجھے کیوں بھیج دیا, کسی ایسے مرد کو دیں جو باہر پھر کر اس مال کو تقسیم کر دے, میں گھر میں بیٹھنے والی عورت مال کیسے تقسیم کروں گی. حضرت میں نے فرمایا نہیں, یہ تو میں نے آپ کے لیے بھیجا ہے. حضرت عائشہ نے کہا کہ اچھا اے اللہ عمر کے پاس مال آنے لگا ہے, عمر کے پاس اب مال آنے لگا ہے, اے اللہ ہمیں دنیا سے اٹھا لے.
حضرت زینب نے دعا کی تو قبول ہو گئی، ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت عائشہ نے دعا قبول کی لیکن ان کی دعا قبول نہ ہوئی، ان کی دعا قبول نہ ہوئی۔ حضرت عائشہ، حضرت اسماء، ان دونوں بہنوں کا مزاج یہ تھا، حضرت اسماء تو جمع کر لیا کرتی تھی پھر خرچ کر دیا کرتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ مال آتے ہی خرچ کر دیا کرتی تھی، مال آتے ہی دونوں خرچ کر، دونوں بہنوں کا معمول تھا خرچ کرنے کا، مگر ایک جمع کر کے بڑی مقدار میں پھر وہ مال خرچ کر دیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ آتے ہی خرچ کر دیا کرتی تھی، چنانچہ حضرت عمر کے یہاں سے مال آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے باندھی سے کہا لو یہ وہاں دے آؤ، یہ وہاں دے آؤ، یہ وہاں دے آؤ، یہ وہاں دے آؤ، سارا خرچ کر دیا۔ کہنے لگی، باندھی نے کہا کہ آپ نے سارا مال خرچ کر دیا اور اس میں سے کچھ باقی نہیں رکھا، اور آج تو روزہ ہے، آج تو روزہ ہے، افطار کے لیے کچھ بچا لیتی۔ فرمانے لگی، ہاں تو نے پہلے کیوں نہ بتایا، تو نے پہلے کیوں نہ بتایا، اگر تو بتاتی پہلے سے روزہ یاد دلا دیتی، حالانکہ روزہ کسی یاد نہیں رہتا، روزہ کسی یاد نہیں رہتا، ہر ایک روزے پہلے افطار کا انتظام کرتا ہے، اگر یاد دلا دیتی تو میں یہ بھی کر لیتی تیرے کہنے کی وجہ سے۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام وہ مال سے اپنے آپ کو یوں بچاتے تھے، یہ نہیں کہ اتنا کام کر لیا اب تو فتوحات کا زمانہ آنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فتوحات سے ڈرایا تھا، فتوحات سے ڈرایا تھا، صحابہ کو فتوحات سے ڈرایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ ایک جوڑا صبح کو ایک جوڑا شام کو تیار ملے گا، اور ایک پیالہ کھانے کا صبح کو آئے گا، ایک شام کو آئے گا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کب ہوگا، یعنی جلدی ہو جاوے تاکہ ہم دعوت کام کے لیے فارغ ہو جائیں، کمانے کی مشغولی سے۔ ایک پیالہ صبح جائے گا کھانے کا تیار، ایک شام کو لایا جائے گا، ایک جوڑا صبح کو بدلیں گے، ایک شام کو بدلیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہ تم آج اس فقر کے زمانے میں جو کام کر رہے ہو وہ زمانے کی مالداری سے بہتر ہے، زمانے کی مالداری سے بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ مال سے ڈرا کرتے تھے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کا وقت قریب آیا تو دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگے، دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کیوں رو رہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اب اللہ کے یہاں حاضری کا وقت آ گیا ہے، آپ نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، بڑی محنتیں کی، آپ کو تو اللہ کی طرف سے یہ اجر ملے گا، یہ اجر ملے گا، یہ اجر ملے گا، آپ نے یہ کام کیے۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اگر ہم مر جاتے زمانہ جاہلیت میں کفر کی حالت میں، ہم پر 3 دور گزرے، ایک دور گزرا ہے کفر کا، ایک دور گزرا ہے فقر کا، ایک دور آیا ہے مال کا، ایک دور کفر کا۔ اگر اس وقت مر جاتے تو سیدھے جہنم میں جاتے، پھر ایک دور آیا اسلام میں فقر کا، تنگی کا، اس وقت اگر مر جاتے غربت کے زمانے میں تو سیدھے جنت میں جاتے، اور پھر اسلام میں فتوحات ہوئی اور مال آیا۔ اب خبر نہیں کہ ہمارے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا، یہ فرمایا کہ اس پر رو رہا ہوں جب آخرت میں کیا معاملہ ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ مزاج یہ تھا کہ گورنر ہو یا صدر، وہ ان سارے کاموں کو قوم کی خدمت سمجھتے تھے، قوم کی خدمت سمجھتے، قوم کی خدمت ہے۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ داؤد علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے کہ میں بیت المال سے اپنا ذاتی خرچ نکال رہا ہوں، اسی وقت طے کر لیا کہ بیت المال سے پیسہ نہیں لینا، بیت المال سے پیسہ نہیں لینا، خود کمانا ہے۔ اب کیا کریں، بادشاہ کیا کام کریں، بادشاہ کیا کام کریں، اللہ سے، اے اللہ کیا کام کروں؟ اللہ نے فرمایا کہ زرہ بناؤ۔ کیا بناؤ؟ زرہ، لوہے کا کرتا جنگ میں پہننے والا، اتنا مشکل کام۔ نبی ہیں، بادشاہ ہیں، اور کام ملا لوہار کا، کام ملا لوہار کا۔ دیکھو تو صحیح، نبی ہیں، بادشاہ ہیں، کام ملا لوہار کا۔ یعنی عمل سابغات وقدر فی السرد، کہ آپ کھلی زرہ بنائیں اور کڑیاں برابر کی بنائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ زرہ کا بنانا کتنا مشکل کام، کہ لوہے کو تپانے کے لیے بھٹی جلانا، لوہے کو تپانا اور اسے کوٹنا، پھر اس کی کڑیاں بنانا، ان کڑیوں کو پرونا، اتنا مشکل کام۔ لیکن وہی بات میں عرض کر رہا تھا کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، کہ آدمی تقوی والے، اللہ تعالیٰ تقوی والے کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ آسانی یہ ہوئی کہ ان کے لیے لوہا گندھے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو گیا، گندھے ہوئے آٹے کی طرح نرم۔ چٹکی لیتے آٹے کی، جیسے آٹے کی چٹکی لے کر آدمی اسے اس طرح چاہے گھما لے موڑ لے، اس طرح وہ کڑی تیار کرتے، اور جب وہ پھر اپنی جگہ بٹھا دیتے تو وہ سخت ہو جاتی۔ اس طرح روزانہ ایک زرہ تیار کرتے، ایک زرہ 6000 کی بکتی، ایک زرہ پہلے 2000 خرچ لیتے تھے، اب روزانہ 6000 اپنی کمائی سے مل رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا ایک وعدہ یہ ہے من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا،
کہ ہم متقی کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک وعدہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنی کمائی کو حرام سے حلال کی طرف لے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور پانچواں وعدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں، اللہ اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یہ 5 وعدے تقوی پر ہیں، تنگی سے نکالنا، گمان کے اور عقل کے خلاف رزق دینا، اور آسانی پیدا کرنا، اور گناہ پچھلے معاف کر دینا، اور اگلا اجر کو بڑھا دینا۔ یہ 5 وعدے اللہ نے، میں تو ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا کہ صبر اور تقوی کو جمع کرنا پڑے گا، صبر اور تقوی کو جمع کرنا پڑے گا۔ اس راستے میں ناگواریاں بہت پیش آنے گی، لیکن کسی سے بھی انتقام کا جذبہ نہ ہو، کسی سے بھی انتقام کا جذبہ نہ ہو، اور اس صبر کے ساتھ تقوی کو لازم پکڑے رکھو، اس صبر کے ساتھ تقوی کو لازم پکڑے رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو مدد کریں گے وہ گناہ پر نہیں کریں گے، تقوی پر کریں گے، گناہ پر نہیں بلکہ تقوی پر کریں گے۔ اللہ جو مدد کریں گے وہ تقوی پر کریں گے مدد، گناہ پر نہیں۔ اس لیے صبر تقوی کے بغیر نہیں ہے، صبر تقوی کے بغیر نہیں ہے۔ یہ راستہ، اس راستے میں آدمی کامیاب جب ہوتا ہے جب ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑ لے، صبر اور تقوی۔ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی ذکر کیا دونوں کا ساتھ ذکر کیا، جہاں ذکر کیا ایک ساتھ ذکر کیا۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، یہ کام اذیتوں کے برداشت کرنے اور یہ کام ناگواریوں سے گزرنے کا ہے۔ دیکھو میری بات یاد رکھو، اس کام کے کرنے والوں کو وہ ان تمام تکالیف کے نمونے پیش آئیں گے جو انبیاء صحابہ کو پیش آ چکے ہیں، انبیاء اور صحابہ کو پیش آ چکے ہیں۔ وہ ساری تکالیف اس کام کے کرنے والوں کو پیش آئیں گی۔ جب کوئی تکلیف پیش آئے اسے انبیاء کی تکالیف میں تلاش کرو، پھر تو ہماری زبان پر شکر آئے گا، زبان پر شکر آئے گا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو ہم پر وہ حالات لایا جو نبیوں پر لایا ہے، اور اگر ان تکالیف کو انبیاء کی تکالیف میں تلاش نہ کیا تو پھر ساتھی شکایت کریں گے، شکایت کریں گے۔ دیکھو میرے دوستو، استقامت اور نعمتوں کا باقی رہنا شکر کے ساتھ ہے۔ شکایت کرنے والا آدمی محروم ہو جاتا ہے، شکایت کرنے والا آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ جب صحابہ صبر کرتے 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 تھک گئے، سنو غور سے، ایک دیہاتی آیا آپ کے پاس اور آ کر کہا کہ کب وعدہ پورا ہوگا، کب وعدہ پورا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، خوشخبری دے لو۔ فرمایا آپ نے ابشر، دیہاتی سے کہا خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ تو اس نے نعوذ باللہ آپ کے سامنے یہ کہہ دیا کہ جب بھی ہم آپ سے آ کر کہتے ہیں آپ ٹال دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں خوشخبری لو، خوشخبری لو، یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا 2 صحابی سے کہ آؤ یہ خوشخبری تم لے لو۔ اس دیہاتی نے تو اس خوشخبری کا انکار کر دیا، صاف فرمایا روایت۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب بھی ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کہہ دیتے ہیں کہ خوشخبری آئے گی، خوشخبری آئے گی، کب آئے گی یہ خوشخبری؟ میرے دوستوں بزرگ عزیزوں، صحابہ کرام جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ذکر کرتے تکالیف کا تو آپ فرماتے کہ تم سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر جو حالات گزرے ہیں وہ تو تم پر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انبیاء کو لوہے کے جو ہے آرے سے چیر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے بدن کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا۔ یہ سارے حالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے تھے۔ صحابہ کرام کی قربانی کی سزا کو بڑھایا انبیاء کی قربانیاں بدلا کر، اور ہماری سزا آگے بڑھے گی صحابہ کی اور انبیاء علیہ السلام کی قربانیوں کے تذکروں سے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ راستہ شکایت کرنے کا نہیں، یہ راستہ شکایت کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ راستہ اس راستے کی اذیتیں شکر کرنے کی ہیں، اس راستے کی اذیتیں شکر کرنے کی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو اس راستے میں ناگواری پیش آئے اس کو انبیاء صحابہ کے ناگواریوں میں تلاش کیا کرو کہ یہ بات کس نبی کو کہاں پیش آئی، یہ اس نبی کو کہاں پیش آئی۔ اس راستے کے ناگواریوں کو انبیاء صحابہ کے ناگواریوں میں تلاش کیا کرو۔ اس لیے فرمایا کہ دعوت میں صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھو، صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھو۔ کام ہمارے اپنے تجربات پر نہیں ہے بلکہ کام صحابہ کرام کی سیرت پر ہے، کام صحابہ کی سیرت پر ہے، اپنے ذاتی تجربات پر نہیں ہے۔ کام صحابہ کی سیرت پر ہے، اپنے تجربات پر نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سب سے زیادہ اور اہم چیز انفرادی دعوت ہے، اور سب سے بڑی سنت نقل و حرکت ہے۔ سب سے بڑی سنت نقل و حرکت ہے، سب سے بڑی سنت نقل و حرکت ہے، کیونکہ فرمان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا، اللہ کے راستے میں اگر پھرنا نہ ہوتا تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ معلوم ہوا
کہ سب سے بڑا امر اور سب سے بڑی سنت وہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے میں اگر پھرنا نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ دوسری بات فرماتے تھے اگر اللہ کے لمبے لمبے سجدے کرنا نہ ہوتا تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ اور تیسری بات یہ فرماتے تھے کہ اگر علماء حق کی مجلسیں نہ ہوتی تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ معلوم ہوا تین کام ہیں دنیا میں کرنے کے، بس تین کام ہیں دنیا میں کرنے کے، ایک دعوت، دوسرے عبادت اور تیسرے تعلیم اور تعلم، سیکھنا سکھلانا۔ یہ نقل و حرکت اس مقصد کے لیے تھی کہ پورا دین پورے عالم میں زندہ ہو، پورا دین پورے عالم میں زندہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو متحرک بنایا تھا تاکہ ان کی نقل و حرکت کے ذریعے سے اس دین پوری دنیا میں قائم ہو۔ اصل مقصد یہ تھا خروج کا۔ میرے دوستو عزیزو، ارتداد کا کوئی علاج نہیں سوائے نقل و حرکت کے، ارتداد کا کوئی علاج نہیں سوائے نقل و حرکت، اس لیے کہ کسی بھی ذریعے سے دین کی بات کا پہنچا دینا سنت نہیں ہے، کسی بھی ذریعے سے دین کی بات کو پہنچا دینا سنت نہیں ہے۔ کہ میں کیا کہہ رہا، ذرا میری بات توجہ سے سننا۔ کسی بھی ذریعے سے دین کی بات کو پہنچا دینا سنت طریقہ نہیں ہے، بلکہ خود جا کر دعوت دینا سنت ہے، خود جا کر دعوت دینا سنت ہے۔ اس لیے کہ نبوت کی لائن کی جتنی اذیتیں ہیں وہ خود دعوت دینے میں ہیں، نہ کہ کسی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا۔ خود دعوت دینا سنت ہے، کسی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا دعوت نہیں ہے، کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا دعوت نہیں ہے۔ دعوت تو خود جا کر دعوت دینا ہی دعوت ہے، کسی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا یہ دعوت نہیں ہے۔ ہائے اس زمانے میں مسلمان کی ساری قوت اور صلاحیت صرف ہو رہی ہے دنیا پر، اور آلات اور ذرائع اور مشینیں اور مختلف قسم کے چینل اور نیٹ یہ دین کی باتوں کو پھیلا رہے ہیں۔ کیسی الٹی سوچ ہے، کیسی الٹی سوچ ہے کہ وہ دنیا جس کے اللہ کو جس سے نفرت ہے، مسلمان کی صلاحیت اس پر لگے کہ چیزیں بھی بنیں، دکانیں بھی چلیں، کارخانے بھی چلیں۔ وہ دین جو اللہ کو محبوب ہے وہ دین وہ آلات اور ذرائع پر۔ میرے دوستوں عزیزوں، میری عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجاہدہ انسان کے استعمال کا نام ہے، آلات کے استعمال کا نام مجاہدہ نہیں ہے۔ ہدایت کا وعدہ مجاہدے پر ہے۔ آپ کسی بھی ذریعے سے دین کی تبلیغ کریں وہ مجاہدہ نہیں ہے۔ اس لیے بات اس لیے بے اثر ہو کر رہ گئی کہ دین کی بات صرف نشر و اشاعت پر آ گئی، دین کو پھیلانے سے متعلق مجاہدہ ختم ہو گیا، کیونکہ دین کے پھیلانے کا مجاہدہ مسلمان کے خود استعمال کا نام ہے، مجاہدہ بدن کے استعمال کا نام ہے، نہ کہ مجاہدہ باہر کی چیزوں کے استعمال کا نام۔ اسے ہم نے عرض کیا کہ کسی بھی ذریعے سے بات پہنچا دینا سنت نہیں ہے۔ دعوت کی سنت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ذریعے سے پیغام پہنچا دیں، دعوت کی سنت یہ ہے کہ آپ خود جا کر دعوت دیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ امت تک دین کو پہنچانے کے لیے میں اللہ کے راستے میں نکلوں اور قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ روایت میں ہے 7 مرتبہ ہے روایت میں کہ مجھے زندہ کیا جائے اور مجھے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اگرچہ قتل کر دیا جائے۔ اب بتاؤ اگر مسلمان یہ سوچے کہ بھائی اب قتل ہونے کے لیے پھرنے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو بات کے پہنچانے کے لیے بڑے آسان راستے اور بڑے اخبار اور رسائل اور بڑی مشینیں آ گئی ہیں، 1 منٹ میں سارے عالم میں بات پہنچ جائے گی، 1 سیکنڈ میں سب جگہ بات پہنچ سکتی ہے۔ نہیں، ہمارے ایسا فرماتے تھے جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جائے گا تو اس سے باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا۔ سمجھے بات؟ جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا، جب دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے آلات و ذرائع کا سہارا لیا جائے گا تو پھر اس سے باطل ترقی کرے گا، دین ترقی نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ دین کی ترقی قربانی میں ہے اور قربانی انسان کے استعمال کا نام ہے۔ ہماری بات یاد رکھنا، صرف مال کا خرچ کرنا بھی قربانی نہیں ہے۔ کہیں بھی قرآن میں نہیں ملے گا کہ مال کا خرچ کرنے کا ذکر جان کے بغیر ہو، کہیں بھی نہیں ملے گا، کہیں بھی نہیں ملے گا۔ جہاں بھی دیکھو یہ قرآن میں وہاں جان اور مال کا خرچ کرنا ایک ساتھ ملے گا۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ مال ہو تو کام ہو۔ اکثریت صحابہ کرام کی وہ فقر اور غربت والی ملیں گے، اکثر صحابہ۔ چند صحابہ مالدار ہیں، چند صحابہ مالدار تھے، چند صحابہ، اور وہ اس لیے مالدار نہیں تھے کہ دین کا کام کر سکیں، وہ مالدار اس لیے نہیں ہے کہ دین کا کام کر سکیں، بلکہ اللہ نے ان کو مال دیا، انہوں نے مال بھی لگا دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اصل بدن کے استعمال کا نام دعوت ہے، اصل بدن کے استعمال کا نام دعوت ہے، جس طرح بدن کے استعمال کا نام عبادت ہے۔ گشت کیوں کریں بھائی؟ بات تو پہنچانی ہے، اس کے لیے گشت کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہاں سے بیٹھے بیٹھے بات پہنچا دیں گے بھائی؟ اگر نماز کے لیے بدن کا استعمال لازم ہے، اگر نماز کے لیے عبادت کے لیے بدن کا استعمال لازم ہے
تو پھر دعوت کے لیے بھی بدن کا استعمال لازم ہے. سمجھے نہیں؟ دعوت کے لیے بھی بدن کا استعمال لازم ہے. دعوت کے لیے بھی بدن کا استعمال اس طرح لازم ہے جس طرح عبادت کے لیے بدن کا استعمال لازم ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچا دیں، نہیں، یہ دعوت کی سنت نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی پیغام پہنچایا بادشاہوں تک، وہاں آپ نے اپنی جماعتیں بھیجی ہیں، اس لیے کہ خود جا کر دعوت دیے بغیر ذمہ داری ادا نہیں ہوتی. خود جا کر دعوت دیے بغیر ذمہ داری ادا نہیں ہوتی. یہ ہے بہت اہم بات. خود جا کر دعوت دیے بغیر ذمہ داری ادا نہیں ہوتی. خود جا کر دعوت دیے بغیر ذمہ داری ادا نہیں ہوتی. یہ پکی بات ہے. قرآن نے اسی کو کہا ہے، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لوگوں نے کہا بھائی کیوں دعوت دینے جا رہے ہیں ان لوگوں کو؟ اب تو اللہ نے ان کو ہلاک کرنے طے کر لیا اور عذاب دینے طے کر لیا. قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. دعوت دینے والوں نے کہا ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہم ذمہ داری کو پورا کرنے والے مانے جائیں گے، اس لیے ہم جا رہے ہیں دعوت دینے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ ابھی تقوی پر آ جائیں گے. جی ہاں، داعی پر امید ہوتا ہے، داعی پر امید ہوتا ہے. کتنے بھی حالات بگڑ جائیں، کتنی بے دینی آ جاوے، لیکن داعی مایوس نہیں ہوتا. داعی مایوس نہیں ہوتا. تاجر پر حالات آتے ہیں، تاجر پر حالات آتے ہیں، ساری تجارت ڈوب گئی، قرضہ ہو گیا، مال سارا ہاتھ میں چلا گیا، مگر کیا کہے گا؟ ارے نہیں، دنیا میں تو حالات ایسے آتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہو، تجارت ہی کرتے رہو. یہاں حال یہ ہے کہ اگر ایک گلی میں گشت کیا، مالکوں نے بات نہ سنی تو کہے گا کام چھوڑ دو. تجارت کے کام کو چھوڑے گا نہیں، بار بار نقصان میں پڑنے کے باوجود لگا رہے گا. آخر ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے قرضے سے اور ساری پریشانی سے نکل جائے گا. یوں کہ ایسے تجارت نہیں چھوڑتا کہ تجارت چل نہیں رہی ہے، لیکن یہ سوچ کر دعوت سے کام چھوڑ دیتا ہے کہ دعوت چل نہیں رہی ہے. ارے تجارت تو اللہ کا ایسا حکم نہیں کہ جس کے علاوہ اور کچھ نہ کرے، لیکن دعوت تو اللہ کا حکم ہے. دعوت تو اللہ کا حکم. میں نے عرض کیا کہ خود دعوت دیے بغیر ذمہ داری ادا نہیں ہوتی. چنانچہ ان دعوت دینے والوں نے دو باتیں کہی روکنے والوں سے کہ ایک تو ہم اسے دعوت دینا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کے یہاں ذمہ داری کو پورا کرنے والے مانے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ لوگ تقوی پر آ جائیں گے. فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء. جب انہیں بات نہ سنی، ان لوگوں نے بات نہ مانی، تو اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے والوں کو نجات دے دی. یہ بات ہے. اس لیے دوستو عزیزو، اس کام میں استقامت کے ساتھ چلو، اس کام میں استقامت کے ساتھ چلو، کہ اس راستے میں استقامت کے ساتھ چلو. اللہ تعالیٰ کو ہر کام کرنے والے سے جتنی قربانی مطلوب ہے اتنی اس سطح پر قربانی پہنچ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہدایت کا ہو جائے گا. اور جن کے لیے ہدایت مقدر نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس رکاوٹوں کو راستے سے ہٹا دیں گے. مگر ہماری دل میں تمنا ان کی ہدایت کی ہو، ہمارا دل میں تمنا سب کی ہدایت کی ہو. بس اس کے لیے عزم کرو اور ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے آپ کو صبر و تقوی پر لانا ہے. اس کے ساتھ ہے ساری کامیابیاں. ہر زمانے کا سمجھ لیں، ہر زمانے کا باطل اسی طرح ٹوٹے گا جس طرح فرعون کا زمانے کا باطل ٹوٹا ہے. ہر زمانے کا باطل ٹوٹے گا، بشرط یہ کہ دعوت صبر اور تقوی کے ساتھ. بس اس کے لیے عزم کرو، ارادے کرو، ہمت کر کے فرماؤ.